الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. 22ویں پارے کی تفسیر، اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے کے آغاز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، جنہیں ازواج مطہرات کہتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے چند باتوں کی نصیحت فرمائی. اور مقصود پوری امت ہے، صرف امت محمدیہ کو، صرف امہات المؤمنین کو یہ خطاب نہیں ہے، بلکہ اس خطاب کے ذریعے سے تمام امت کی مائیں اور بہنیں اس خطاب کے اندر شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا 22ویں پارے کے آغاز میں، جو پہلی آیت ہے 22ویں پارے کی، اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا کہ اگر آپ لوگ کوئی فاحشہ کام، کوئی غلط کام آپ سے ہوتا ہے، آپ کرتے ہیں، تو آپ نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اہل بیت میں سے ہیں. جس طرح سے آپ کا مقام اونچا ہے، آپ کا مرتبہ اونچا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی آپ سے اگر غلطی ہوئی تو آپ کو 2 گنا اللہ تبارک و تعالی سزا دے گا، آپ کو عذاب دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے کے آغاز میں کہا اگر آپ لوگ نیک بن جائیں اور اسی طرح سے نیکیاں کرنے والے، اعمال صالحہ کرنے والی امہات المؤمنین بن جائیں تو پھر ان کے لیے 2 گنا اجر بھی ہے. جہاں 2 گنا عذاب تھا اگر غلطی ہوئی تو اس کے اوپر، اور اگر نیکی کرتے ہیں تو نیکی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 2 گنا اجر بھی عطا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے انہی امہات المؤمنین کو ایک بات بہت ہی اہم ذکر فرمائی کہ جب بھی آپ کا کسی غیر محرم سے سامنا ہو، کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں بات کرنے کا موقع یا مسئلہ آئے، تو ایسی صورت میں آپ کو اپنی باتوں میں نرمی نہیں لانا ہے، لچک پیدا نہیں کرنی ہے، اور اپنی آواز میں مٹھاس نہیں ہونی ہے، نہیں رکھنی ہے، بلکہ آپ کی آواز سخت ہوگی، آپ کا لب و لہجہ سخت ہوگا، تاکہ جس کے دل کے اندر مرض ہے، بیماری ہے، وہ آپ کی طرف لپکے نہ، آپ کی طرف جو ہے اپنے برے ارادے سے آپ کی طرف پلٹے نہ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہ اے نبی کی عورتیں آپ جنرل عورتوں کی طرح سے نہیں ہیں، دنیا کی تمام عورتوں کی طرح سے نہیں ہیں. ان اتقیتن، اگر تم سب کی سب عورتیں، یعنی امہات المومنین سے خطاب ہے، اگر آپ پرہیزگاری اختیار کریں، فلا تخضعن بالقول، تو بات کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر نرمی نہ پیدا کریں، اپنی آواز میں نرمی نہ پیدا کریں. جب کسی غیر محرم سے آپ کی بات ہو تو اپنی آواز میں نرمی نہ پیدا کریں، بلکہ روکھا پن ہو اور تھوڑی آواز میں سختی ہو. آداب، اخلاق، ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہمیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم ہوا کہ آداب اور اخلاق کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو اپنی زبان میں، اپنی آواز میں تھوڑی سی سختی لانی ہے اور روکھاپن ہونا چاہیے.
نرمی نہ ہو، اور اسی طرح سے دل کے اندر جس کے دل کے اندر مرض اور بیماری ہے، جس کے اندر عشق اور معشوقہ کا مسئلہ ہے، محبت کا مسئلہ ہے، وہ آپ کی آواز کو سن کر کے آپ کی طرف پلٹ کر کے نہ آنے والا ہو تو ایسی گفتگو نہ کرے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر پر کوئی آدمی آیا اور عورت گھر میں اکیلی ہے، کسی نے باہر سے کھٹکا لگایا عبداللہ صاحب ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے، یعنی عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اندر سے نرمی سے گفتگو نہ کریں، بلکہ ایسے نہ کہیں عبداللہ صاحب تو ابھی نہیں ہے، یہ نرمی والا انداز اختیار کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ کہنا ہے عبداللہ نہیں ہے، عبداللہ نہیں ہے۔ آواز میں سختی ہے اور روکھاپن ہے، نرمی نہیں ہے، اسی طرح سے محبت نہیں ہے، اس کے اندر سختی پائی جا رہی ہے۔ اسی بات کو اللہ نے کہا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اور قول کے اندر نرمی پیدا نہ کرو۔ جب غیر محرم سے مرد سے باتیں کرنی ہو، ضرورت پڑنے پر وہاں پر آپ کو نرمی سے گفتگو نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جس کے دل کے اندر مرض ہے، بیماری ہے، جو گندی حرکتیں کرتا ہے، جو اپنی ذہنیت کو گندی رکھتا ہے، وہ آپ کی طرف پلٹ کر کے آ سکتا ہے، آپ سے محبت کرنے کے لیے آپ کے پیچھے پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ منع کیا کہ آپ جب بات کریں تو بات میں نرمی نہ لائیں۔ میرے بھائیو، آج کے اس دور کے اندر اس مسئلے کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ آج گھر کے اندر تو بہت کم لوگ آتے ہیں، عام طور پہ فون وغیرہ اور اسی طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے انسان کی عام طور پہ باتیں ہو جایا کرتی ہیں۔ ایسے موقع پر بھی سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اگر گفتگو ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، تو وہاں پر عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نرمی سے گفتگو نہ کریں، غیر محرم سے نرمی سے گفتگو نہ کریں، بلکہ سختی سے گفتگو کرنے کا حکم ہے، تاکہ نرمی سے گفت کرنے پر کوئی آدمی اس کے اوپر عاشق ہو سکتا ہے، کوئی مرد اس کے اوپر عاشق ہو سکتا ہے، اور اسلام نے سد باب کے لیے کہ یہ سلسلہ آگے نہ بڑھے وہیں پر اس کو روک دیا اور کہا کہ سختی سے بات کرے، تاکہ سامنے والا سمجھ جائے کہ یہاں میری دال گلنے والی نہیں ہے۔ جانتے ہیں یہ نرمی والی گفتگو سے انسان کی محبت کا آغاز ہوتا ہے اور انتہا وہاں ہوتی ہے جہاں ساری کی ساری غلاظتیں اور گندگیاں انسان کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو میں عورتوں کو سختی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی بھی اپنے گھر کے اندر اپنا موبائل چھوڑ کر کے چلے گئے، آپ کے گھر کے اندر، میرے گھر کے اندر خواتین موجود ہیں، ہمارا موبائل اپنے گھر پر ہے، کوئی ہمارا دوست، ہمارا ساتھی، کوئی بھی انسان ہمارے موبائل پر کال کر رہا ہے، فون کر رہا ہے، ایک مرتبہ کیا، نہیں اٹھایا، بار بار کرے جا رہے، تو ایسے موقع پر اگر کسی خاتون کو موبائل سے، فون سے کچھ بات کرنے کا اختیار ہے تو وہ اٹھا کر کے اتنا کہہ سکتی ہیں، نرم لہجے میں نہیں، تھوڑے سخت لہجے میں، روکھے انداز میں، تاکہ کسی کے دل کے اندر مرض ہو تو وہ آپ کی طرف پلٹ کر کے نہ آ سکے۔ وہ آپ فون کو اٹھا کر کے عورتیں کہہ سکتی ہیں، جس کے لیے آپ نے کال کیا وہ فی الوقت گھر کے اندر نہیں ہے، بات ختم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر وہ سلام کرے تو سلام کا جواب تھوڑے سخت انداز میں، اور جس کے لیے آپ نے کال کیا وہ فی الوقت حال میں گھر میں نہیں ہے، بات ختم۔ یہاں اگر آپ نے گفتگو کی اس انداز سے، اس قرآن کی روشنی میں، اس قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں، معاملہ یہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو ذرا سا لچک دے کر کے نرمی سے گفتگو کی گئی تو پھر معاملہ آگے بڑھتا جائے گا۔ آپ نے فون پر بات کی، کسی عورت نے، جی السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہاں وہ صاحب ابھی فی الوقت گھر میں نہیں ہے، وہ کب آئیں گے؟ عصر میں آئیں گے۔ کہاں گئے؟ فلاں جگہ گئے۔ کیا کام سے گئے؟ 70 باتیں نکلے گی۔ دیکھ رہے ہیں، نرمی سے گفتگو کرنے کی بنیاد پر اس عورت سے 70 سوال ہوں گے، لیکن آپ نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ فی الوقت گھر میں نہیں ہے، فون ختم، بات ختم۔
یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ نے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا اپنی زبان میں اپنی آواز میں جب غیر محرم سے بات کریں تو سختی پیدا کریں، اور یہ صرف امہات المومنین کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کی ماں اور بہنوں کے لیے یہ خطاب ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں سختی پیدا کریں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کا دائرہ بتا رہا ہے کہ عورتوں کا دائرہ عمل کتنا ہے، کہاں تک کس حد تک وہ کام کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو امہات المومنین سے، مومنوں کی مائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا آپ کا دائرہ عمل کیا ہے؟ گھر ہے۔ کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو۔ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کو، صرف نبی کی بیویوں کو نہیں، پوری امت کی ماں اور بہنوں سے یہ خطاب ہے کہ وہ اپنا دائرہ عمل اپنے گھر کو بنائیں، چار دیواری کے اندر رہیں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر کبھی حاجت اور ضرورت پیش آئے، باہر نکلنے کی، باہر جانے کی ضرورت کے لیے، تو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا زمانے جاہلیت کی جو رسمیں تھی، زیب و زینت اختیار کر کے، خوشبو لگا کر کے، تنگ کپڑے پہن کر کے، چست کپڑے پہن کر کے، بے پردگی کے ساتھ اپنے گھروں سے نہ نکلیں، بلکہ با پردہ ہو کر کے سادہ سمپل کپڑا پہن کر کے اپنے گھروں سے نکلے، بغیر خوشبو لگائے، بغیر بن ٹھن کے اپنے گھر سے نکلنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو دیا، اور نبی کی بیوی کے ذریعے پوری امت کی ماں اور بہنوں کو یہ خطاب ہے کہ جب بھی گھر سے نکلے وہ بن ٹھن کر کے نہ نکلے بلکہ سادے انداز میں۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا مسئلہ ہے آج ہمارے گھروں میں جو اختلاف پایا جا رہا ہے، میاں بیوی میں اختلاف، ماں باپ میں اختلاف، گھر والوں کے درمیان اختلاف، بھائی بہن کے اختلاف، کس بنیاد پر ہے؟ انہی بنیاد پر ہے۔ ان بنیاد پر، ان تعلیمات کو چھوڑنے کی بنیاد پر اللہ نے کہا کہ باہر جب نکلو تو نہایت ہی سادہ انداز میں با پردہ ہو کر کے نکلو، پردہ اوڑھ کر کے نکلیں، اور جب گھر میں رہیں تو گھر کو اپنا دائرہ عمل بنا کر کے رکھیں۔ عورتوں کا بڑا عجیب و غریب معاملہ ہو گیا ہے آج پورے ہندوستان، پورے ورلڈ میں دیکھ لیجئے، جب عورت باہر جانے والی ہوتی ہے تو اچھے سے اچھا کپڑا پہن کے جائے گی، جب باہر جانے والی ہوتی ہیں اچھے سے اچھے زیورات پہن کے جاتی ہیں، اچھے سے اچھی چپل پہن کر کے، اچھے سے اچھا نقاب، چست نقاب، اور وہ بھی بالکل منقش اور اس کے اوپر نقش و نگار لگا ہوا، ساری چیزیں اس کے اوپر ہوتی ہیں، وہ سب پہن کر کے عورتیں باہر جاتی ہیں، جبکہ عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے تیار ہو کر کے رہیں، اپنے شوہر کے سامنے بن ٹھن کر کے رہیں، اور جب باہر جائیں تو سادہ لو ہو کر کے جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ سارے مسائل ہماری عورتوں کے درمیان آج کے اس زمانے میں بالکل عام ہیں۔ عورتیں جب باہر نکلتی ہیں تو قسم قسم کے مہنگے سے مہنگے کپڑے پہن کر کے جاتی ہیں، اور وہی عورت جب اپنے شوہر کے سامنے رہتی ہیں تو پھٹے پرانے کپڑے، اور کئی دنوں تک ان کا نہانے کا نہیں ہوتا۔ جب ایسا معاملہ رہے گا تو گھر کے اندر برکت نہیں آ سکتی، گھر سکون میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے، ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ قرآن کی تعلیمات ہیں عورتیں جب باہر جائے تو سادہ ہو کر کے پردہ میں جائے، اور گھر میں رہیں تو اچھے سے رہیں۔ اسی طرح اللہ نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہہ کر کے عورتوں کو اپنا گھر پکڑنے، لازم پکڑنے کا حکم دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عورت کے لیے سیاست کی جگہ نہیں ہے، عورت کے لیے سیاست کی جگہ نہیں ہے کہ عورت جا کر کے سیاست کے لڑے اور جا کر کے کسی پارٹی میں کھڑی ہو، اسی طرح سے میدان جنگ میں جا کر کے لڑے، یہ حکم اس کو نہیں دیا گیا۔ تجارت کرنے کے لیے سب کے سامنے بن ٹھن کر کے آئے، ایک سے ایک نقاب لگا کے، اور پوری دنیا کے سامنے چہرہ، مہرہ، ہاتھ، پیر سب کچھ کھول کر کے آئے، اور لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ میں تو بڑی دیندار خاتون ہوں، اور میں تو تجارت اور بزنس کرنے والی خاتون ہوں۔ اسلام نے اس چیز کو منع فرمایا۔ عورت کا دائرہ عمل چار دیواری ہے، گھر کے اندر رہنے کا حکم ہے، اور یہ نبی کی بیویوں کو کہا گیا۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا کے اندر
کسی کو باہر نکلنے کا بے پردہ خوب بن ٹھن کر کے نکلنے کا حکم دیا جاتا تو وہ زیادہ حقدار تھی کون؟ امہات المومنین، ماں امہات المومنین، مومنوں کی مائیں، اللہ کے نبی کی بیویاں، یہ زیادہ حق رکھتی تھی کہ وہ جائیں جب باہر تو خوب اچھے سے پہن کر کے جائے، لیکن ان کو حکم دیا کہ جب وہ باہر جائیں تو بن ٹھن کر کے نہ جائے، اور زمانے جاہلیت کی جتنی رسمیں ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سلسلے میں اچھی اور بہترین خوبصورت سی تعلیم دی کہ جب بھی عورت باہر نکلے تو سادہ انداز میں نکلے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض صحابیات کی باتوں پر قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور دیگر بعض صحابیات کہتی ہیں کہ دیکھو قرآن میں تو جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایمان والو، سارے مردوں کو خطاب ہے، عورتوں کو کوئی خطاب ہی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، گویا کہ کئی ایک خوبیاں مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کی ذکر فرمائی، جہاں مسلمان مرد وہاں مسلمان عورتیں، مومن مرد مومنہ عورتیں، اسی طرح سے قانتات مرد قانتہ عورتیں، یہ ساری خوبیاں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان تمام مرد حضرات کے لیے اور تمام عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم یعنی جنت تیار کر رکھی ہیں۔ یہ چند خوبیاں اگر مردوں کے اندر ہیں، اگر وہی خوبیاں عورتوں کے اندر بھی آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں کو بھی جنت نصیب فرمائے گا، جیسے مردوں کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا ایسے ہی عورتوں کو دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور بعض صحابیات جو یہ چاہتی تھی کہ ہمارے بارے میں بھی کوئی حکم نازل ہو، ہمارا بھی تذکرہ ہو، عورتوں کا بھی لفظ بولا جائے یا عورتوں کے صیغے استعمال کیے جائیں، اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور تمام مسلمان عورتوں کو ایک خوشخبری دی کہ ساری مسلمان عورتیں، مومنہ عورتیں، یہ سب کی سب جنت میں جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اور یہ خاتم النبیین ہیں، یہ آخری نبی ہیں، اس کے اوپر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی مرد کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہیں۔ یہاں پر اصل اس سے پہلے کی دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زید بن حارثہ کا واقعہ ذکر کیا۔ یہ زید بن حارثہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب ان کی بیٹی زینب سے ہوئی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن زینب سے زید بن حارثہ کی شادی ہوئی، لیکن زید بن حارثہ چونکہ آزاد کردہ غلام ہیں اور زینب رضی اللہ عنہ کو یہ پسند نہیں تھا، چنانچہ ایک وقت کے بعد جو ہے ان کی طلاق ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق زینب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یہ زینب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی وہ آپ کے نکاح میں آ گئی۔ یہ اس رواج کو توڑنے کے لیے کہ عربوں میں کیا تھا کہ کوئی آدمی کسی کے بیٹے کو اپنے یہاں رکھ لیتا، اسے منہ بولا بیٹا بولتے، اس کو منہ بولا بیٹا بولتے تھے، اور منہ بولے بیٹے کو لوگ حقیقی بیٹا سمجھتے تھے۔ جیسے زید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اب بیٹا بنانے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ یہ میرا حقیقی بیٹا ہے، میرے صلب سے میری پسلی سے جو ہے ہمارے اس سے نطفے سے پیدا ہوا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے یہاں رکھ لیا اور ان کو بیٹا بنا لیا، اور منہ بولے بیٹے کے بارے میں عربوں کے یہاں مشہور تھا کہ وہ حقیقی بیٹے کے مانند ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر کہا کہ تم ان بچوں کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو،
اصل میں زید بن محمد کر کے لوگ پکارا کرتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تو لوگ ان کو زید بن حارثہ نہیں کہتے تھے, زید بن محمد, زید بن محمد ادھر آؤ یہ کہتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سورہ احزاب کی آیت نازل فرمائی اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ منہ بولا بیٹا انسان کا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے, جس کا بیٹا ہوتا ہے اسی کی طرف اس کی نسبت کی جائے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زید بن حارثہ کے نام سے پکارا جاتا تھا. یہ زید بن حارثہ کی شادی زینب سے ہوئی چونکہ آپ کا بیٹا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اپنا بیٹا بنایا تو زینب کون ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو ہوئی نا. کیا ہوئی؟ بہو. بیٹے کی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ بہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سسر ہوئے اور زینب یہ بہو اور زید بن حارثہ جو ہے یہ بیٹے. لیکن جب منہ بولے بیٹے کی جو حقیقت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دی کہ وہ حقیقی بیٹے کی طرح سے نہیں ہے, اور اس کی جو مطلقہ ہے, اس نے جس عورت کو طلاق دی ہے اس سے شادی کرنا بھی جائز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ زید بن حارثہ یہ حارثہ کے بیٹے ہیں, محمد کے بیٹے نہیں ہیں, اور زید بن حارثہ کی بیوی کے ساتھ زینب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا, یہ جائز ہے, یہ درست ہے, یہ بہو نہیں ہے. جس طرح ہماری بہویں ہوتی ہیں اس طرح سے وہ بہو نہیں تھی, بلکہ یہ ایک منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی اور اس سے نکاح کرنا جائز اور درست ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح سے تم لوگ یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باپ ہیں زید جو کہ مرد ہو چکے تھے, زید مرد ہو چکے تھے, ہماری طرح سے مرد ہو چکے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی نفی کی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, تم میں سے مردوں کے باپ نہیں تھے, بچوں کے غلام کے تو باپ تھے. جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور کتنے بیٹے تھے؟ 3, ایک عبداللہ, ایک قاسم اور ایک ابراہیم, یہ 3 بیٹے تھے. تو یہ بیٹے جو ہے بچپن میں چھوٹے ہوتے ہیں ان کو غلام کہا جاتا ہے. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ غلام کہا جاتا ہے. تو غلام کے تو باپ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن رجال کے باپ نہیں تھے. مقصود سمجھ میں آیا؟ مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہے, بچوں کے باپ ہے. کس کے باپ ہے؟ بچوں کے باپ ہے, مردوں کے باپ نہیں. اور زید جو ہے یہ مرد ہے, یہ بچے نہیں ہیں. یہ زید بن حارثہ یہ مرد ہے, شادی شدہ انسان یہ مرد ہے, بچے نہیں ہیں. عبداللہ, قاسم جو کہ بچپن میں انتقال کر گئے وہ بچے تھے, لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے تو باپ ہیں لیکن مرد کے باپ نہیں ہیں. اسی چیز کی نفی کی ہے کہ تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں. وخاتم النبیین, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ آخری نبی ہے, اب نبوت کا سلسلہ ختم. خاتم کے معنی ہوتا ہے مہر کے. کس کے کہتے؟ مہر. جیسے ایک پرنسپل کے پاس ایک مہر ہوتی ہے, اسی طرح سے بینک کا جو مینیجر ہوتا ہے یا جس فیلڈ میں جو آدمی بڑا ہوتا ہے اس کے پاس ایک مہر ہوتی ہے. وہ مہر اسٹیمپ وہ لگاتا ہے اس کو, اور اس کے بعد ثابت کرتا ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے معاملہ ختم, اب یہ مہر لگ گئی, اب اس کے بعد اس کام میں آگے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بعض لوگ آج کے دور میں کیا کرتے ہیں, مہر لگانے کے بعد اس کے اوپر سگنیچر کرتے ہیں. یہ صرف پہچان کے لیے مہر لگانے والا کون ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مہر لگانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب رسالت کا اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے کذاب, دجال, رسول اور نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. 30 لوگ. کتنے لوگ؟ 30 لوگ میرے بعد دجال اور کذاب لوگ دعویٰ کریں گے کہ میں بھی نبی ہوں, میں بھی نبی ہوں. ان میں سے ایک ہندوستان کا کون ہے؟ کون ہے نہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ احمد رضا خان بریلوی. احمد رضا خان بریلوی, انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں. اب یہ بات صحیح, ان کی بات صحیح کہ اللہ کے فرمان کی بات صحیح؟ اللہ کا کلام صحیح یا احمد صاحب جو بول رہے ہیں وہ صحیح؟ کون سی بات صحیح؟ اللہ کا کلام صحیح. اللہ نے کہا ہم نے وہاں پر مہر لگا دی, نبی کی رسالت پر مہر لگا دی. اور آپ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر نبی میرے بعد نبیوں کا سلسلہ اگر جاری ہوتا
تو میرے بعد نبی کون ہوتے؟ عمر بن خطاب ہوتے۔ کون ہوتے؟ عمر بن خطاب ہوتے۔ لہذا اللہ کے نبی نے کہا اب میرے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم، اس لیے عمر بن خطاب بھی نبی کی حیثیت سے نہیں تھے، دنیا میں نبی کی حیثیت سے نہیں تھے، بلکہ ایک صحابی کی حیثیت سے تھے، نبی کے متبعی اور متبعین میں سے تھے، نبی کے ماننے والے، نبی کی اطاعت کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، پھر قرب قیامت پھر وہ زندہ روئے زمین پر اتارے جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نبوت باقی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ان کو اٹھایا جا رہا تھا تب تو وہ نبی تھے، لیکن اب اتارا جائے گا تو وہ محمدی بن کر کے آئیں گے۔ اللہ اکبر! کیا بن کر کے آئیں گے؟ اب نبی بن کر کے نہیں، اب میرے امتی بن کر کے آئیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نہیں، اب عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ عنہ اب کیا بن کر کے آئیں گے؟ وہ امتی بن کر کے آئیں گے، وہ اب امتی بن کر کے آئیں گے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ جب عیسیٰ ابن مریم بھی نبی نہیں بن سکتے ہیں، جو کہ ایک نبی ہیں، وہ واپس آنے کے بعد بھی ان کی نبوت کا ان کا جو مقام ہے وہ نبوت کا نہیں رہے گا، ایک امتی کا رہے گا، تو پھر بعد میں آنے والے لوگ کیسے امتی نبی بن سکتے ہیں اور نبی ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں پر ذکر کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم لوگ سب دعوت میں جاتے ہیں، دعوت کا تذکرہ کیا اور دعوت میں جانے اور آنے کا ادب سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ کو کوئی دعوت دیں، کھانے پر بلائے، تو کھانا جب بالکل تیار ہو جائے اور دسترخوان اور مائدہ بالکل تیار ہو، اس وقت آپ کو جانا ہے۔ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو کھانے کے وقت بلایا جائے، یا شادی کا موقع ہو، عقیقے کا موقع ہو، یا ایسے ہی جنرل دعوت، تو آپ کو کوئی بلائے اپنے گھر پہ، تو ایسے موقع پر جانا ہے جب آپ دیکھ لیں کہ کھانا بالکل تیار ہے، پک چکا ہے اور دسترخوان پر لگ چکا ہے، مائدے پر لگ چکا ہے، تب آپ کو کھانے کے لیے جانا ہے۔ ایک ادب تو یہ سکھایا گیا۔ دوسرا ادب یہ سکھایا گیا کہ جب آپ پہنچ گئے، کھانا موجود ہے، کھانا کھا لیا، تو کھانا کھانے کے بعد ایک دوسرے سے گپ شپ نہیں کرنا ہے۔ کھانا کیسا بنا؟ چکن اچھا تھا، مٹن میں تھوڑا نمک زیادہ تھا، چاول تھوڑے کچے تھے، دال تھوڑی تیکھی بن گئی تھی، یہ تبصرے کرنے کا حکم نہیں دیا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا جملہ استعمال کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا زینب سے، یہی زینب سے، آپ کی پھوپھی ذات بہن سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی زینب سے نکاح کرنے کے بعد ولیمہ کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ ولیمہ۔ اس سے معلوم ہوا ولیمے کی دعوت قبول کرنا یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ کر رہے تھے، آپ نے بہت سارے صحابہ کو دعوت دی۔ آپ کیا ہوا؟ ابھی کھانا تیار نہیں تھا اور لوگ پہلے پہنچ گئے، غیر ناظرین، اللہ نے کہا بغیر دیکھے کہ کھانا تیار ہے یا نہیں، پہلے لوگ پہنچ گئے۔ اچھا پہنچ گئے، اس بات سے بھی اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی۔ جانتے ہیں پہلے کوئی ہماری طرح سے بڑے بڑے ہال بک نہیں کرتا تھا، ہماری طرح سے پہلے بڑے بڑے ہال بک نہیں ہوتے تھے اور محفلیں نہیں جمتی تھیں، اسی طرح شامیانے نہیں لگائے جاتے تھے، پوری گلی اور پورے محلے کو گھیر کر کے لوگ دعوت نہیں کرتے تھے۔ پہلے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، اسی میں سب لوگ کھانا کھاتے، دعوت دی جاتی تھی۔ صحابہ پہنچ گئے، اس کے بعد اب کھانے کا وقت آیا، لوگوں نے کھانا بھی کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سارے صحابہ کھانا کھا چکے ہیں، بیٹھے ہیں، گھر جانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا طُعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا لو تو چلے جاؤ، اپنے اپنے گھروں پر چلے جاؤ، اب وہاں پر انتظار مت کرو، تبصرے مت کرو۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھ صاف کر لیتے ہیں، کھانا وغیرہ کھا لیے، ٹیشو لے لیے، اور اس کے بعد باہر جو ہے یا پھر محفل ہال میں ہی کھڑے کھڑے لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کھانا بڑا اچھا تھا، حریص بڑا اچھا تھا، نہ جانے کون کون سے تبصرے کرتے ہیں۔ اسلام نے منع کیا ہے، اگر آپ کو کھانا اچھا لگا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اچھا لگا تو بھی ٹھیک، کھانا کھائے، ہاتھ دھلے، بسم اللہ بول کر کے اپنے گھر پر چلے جائے۔ یہ شادی کا بھی حال ہے، یہ ولیمے کا بھی حال ہے، یہ دعوت اگر ولیمے کی ہے تو بھی یہی حال،
یہی صورت بنے گی۔ اور اگر آپ کسی کے گھر پر جا کر کے کھانا کھا رہے ہیں، گھر پر کسی نے آپ کو دعوت کے لیے بلایا ہے، تو بھی آپ پہلے پوچھ لیجئے کھانا تیار ہے، کیا ہم آ سکتے ہیں، بالکل ریڈی ہے تو ہم چلیں۔ جب وہاں پہنچ جائے کھانا کھا لیجئے، بس کھانا کھاتے ہی فوراً ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نکل آئیے۔ یہ ادب سکھایا گیا ہے کھانے پینے اور دعوت کے معاملے کو لے کر، کیونکہ ہمارے ہاں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ نے کچھ لوگوں نے ایسا کیا تو اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی۔ آج تو بہرحال تکلیف تو نہیں سمجھتے، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ ادب کے خلاف ہے۔ لہذا اگر کھانا کھا لیا ہے تو فوراً گھر پہ چلے جانا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کا مقام بتا رہا ہے۔ جانتے ہیں یہ نبی کیسے تھے؟ اللہ اکبر، یہ انسان ہیں ہماری طرح سے، لیکن ان کا چرچا کہاں ہو رہا ہے؟ ملائے اعلیٰ میں۔ اللہ اکبر، کہاں ہو رہا ہے؟ ملائے اعلیٰ میں۔ ایسی کون سی خوبی تھی اس نبی کے اندر؟ اس نبی کے اندر کون سی ایسی عبادتیں تھی؟ اللہ اکبر، جو فرشتوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھنے والی چیز، فرشتوں کو تعریف کرنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی پر درود بھیجو اور تم بھی نبی پر سلام بھیجو۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، اللہ کے نبی ہم آپ کے اوپر سلام تو پڑھتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں، اتحیات کے اندر پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، سلام تو پڑھتے ہیں، لیکن درود کیسے پڑھیں، کیسے بھیجیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ درود ابراہیمی جیسے تم پڑھتے ہو ایسے ہی اسے درود ابراہیمی کو نماز کے اندر پڑھو، مجھ پر جو ہے وہ چیز پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی اتنی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر ایک دن میں ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ اگر مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ کتنی؟ 10۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پڑھ دیتے تو کتنی رحمتیں نازل ہو جائیں گی؟ کتنی ہو جائیں گی؟ 10,000۔ 10,000 ایسے ہی کاؤنٹ کرتے چلے جائیے، اور اتنا ثواب۔ اور جمعہ کے دن خصوصی طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجا کرو۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کہاں رحمتیں بھیجتا ہے؟ اور اللہ کے فرشتے یہ ملائے اعلیٰ میں، نبی روئے زمین پر ہیں، آپ کا چرچا کہاں ہو رہا ہے؟ آسمان میں ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں، میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم ذکر کرو، ان کے اوپر درود بھیجو، ان پر کیا کرو؟ درود بھیجو۔ ایسا کون سا کام تھا میرے نبی کا، ہمارے اور آپ کے نبی کا، کہ وہ کام ایسا تھا کہ جس کی بنیاد پر آپ کے چرچے کہاں ہو رہے ہیں؟ آسمان میں ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور مجھے اور آپ کو بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کا حال اور جس نبی کا مقام اتنا اونچا کہ فرشتے ان کے اوپر رحمتیں بھیجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نبی کی امتی ہیں، اپنے آپ کو کبھی بھی نہ گرائیں، اور اس نبی سے اپنے آپ کو دور نہ کریں، اس نبی کی سنت سے اپنے آپ کو دور نہ کریں۔ یہ بہت بڑا فضل اور شرف کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم امت محمدیہ میں پیدا ہوئے، اور ہم امت محمدیہ قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی تمام امتوں پر ہماری فضیلت ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ ہونے کی وجہ سے یہ فضیلت اور شرف بخشا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حسین اور جمیل اور خوبصورت تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت خوبصورت، حسین و جمیل تھے۔ بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ہمارے سامنے آج تک کبھی نہائے نہیں، کبھی غسل نہیں کیے،
لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہے، اسی لیے وہ ہمارے سامنے نہیں نہاتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جہاں حسین و جمیل خوبصورت تھے، وہیں پر وہ بہت حیا والے بھی تھے، بہت شرمیلے بھی تھے۔ جب بنو اسرائیل نے یہ کہا کہ لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی عیب ہے، اور جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، کوئی جسم کے اندر کوئی بھی بیماری نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس چیز کو واضح کرنے کے لیے ایک دن کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے، بالکل برہنہ ننگے ہو کر کے نہا رہے تھے، اور انہوں نے اپنے کپڑے کو ایک پتھر کے اوپر رکھ دیا۔ کس کے اوپر؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ واقعہ قصہ گھڑا ہوا نہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ انہوں نے نہانے سے پہلے اتار دیے اپنے سارے کپڑے اور پتھر کے اوپر رکھ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے نہانے گئے، وہ پتھر چلنے لگا۔ اللہ اکبر، کیا قدرت ہے اللہ رب العزت کی، اللہ اکبر۔ جو پتھر کو چلنے پر لگا دے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے ٹائر دے دے، ایسے پیر دے دے، جو پتھر جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا وہ دوڑنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے، یہاں تک کہ وہ پتھر چل کر کے بنی اسرائیل کے دربار میں پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ پتھر کپڑے لے کر کے کپڑے وہ بنی اسرائیل کے دربار میں، جہاں سارے بنی اسرائیل بیٹھے ہوئے تھے، وہ کپڑے وہاں پہنچ گئے، وہ پتھر وہاں پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگے، ظاہر سی بات ہے کپڑے تھے نہیں۔ اب جب وہاں پہنچے تو سارے کے سارے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بالکل بے عیب ہے، ان کو کوئی عیب نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بھی پریشانی نہیں، وہ بالکل بے عیب ہے۔ جس چیز کو وہ لوگ دیکھنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے واضح کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں پر ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا ان تمام چیزوں سے جو وہ لوگ کہتے تھے۔ یعنی وہ لوگ یہ کہتے تھے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری ہے، کوئی عیب ہے، اس لیے وہ نہاتے ہیں تو کپڑے نہیں اتارتے، یا کم سے کم جو ہے ہمارے سامنے نہیں نہاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کوئی بیماری ہے، کوئی عیب ہے، اس لیے وہ کہتے تھے۔ تو اللہ نے ان تمام چیزوں سے ان کو بری کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو مومنو، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے تکلیف دی، ایسے ہی تم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے تکلیف نہ دینا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت عظیم انسان تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا اور ان کو بالکل بے عیب دکھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے عیب کر دیا کہ وہ بالکل بے عیب تھے، ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی مرض نہیں تھا، بلکہ وہ شرمیلے تھے، بہت حسین و جمیل اور خوبصورت انسان تھے، اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے والے، دنیا والوں سے شرم کرنے والے تھے، اس لیے وہ برہنہ نہاتے نہیں تھے، سب کے سامنے غسل نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ماننے والے جتنے مومنین ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کی طرح سے مت کرو، ہمارے نبی کو تکلیف مت دو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے داؤد علیہ السلام کے بارے میں، کیا نبی تھے داؤد علیہ السلام، اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو فضل عطا فرمایا۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اللہ اکبر۔ داؤد علیہ السلام ایسے انسان تھے، ان کی زبان، ان کی آواز اتنی پیاری کہ جب یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تو ان کو سنتے ہوئے پہاڑ، پتھروں کے پہاڑ، کیا چیز؟ پتھروں کے پہاڑ ان کو دیکھ کر کے وہ بھی تسبیح بیان کرنے لگتے، اللہ اکبر۔ والطیر، اور پرندے اگر چلتے ہوئے کہیں وہاں سے گزر رہے ہوتے اور داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرتے اپنی زبان سے، اپنی آواز سے، تو وہ پرندے بھی وہاں رک کر کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اللہ اکبر۔ ایسی ان کو اللہ تعالیٰ نے آواز دی تھی، اتنی خوبصورت، اتنی پیاری سی آواز داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی۔ اسی کو اللہ نے کہا یا جبالو، اے جبال، اے پہاڑ۔ اللہ کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اے پہاڑوں
اے پرندو اوبی معہ والطیر، تم یہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے ان کے ہاتھ کے اندر ایسی تاثیر دی تھی کہ وہ لوہے کو ایسے پگھال دیتے تھے جیسے ہمارے ہاتھ میں آٹا ہوتا ہے، گوندا ہوا آٹا ہوتا ہے، جیسے ہم اس کو جس طرح ہم بنانا چاہے، اسی طرح جو گیلی مٹی ہوتی ہے اس کو ہم جس طرح چاہے بال بنا دے، گول بنا دے، چوکور بنا دے، ایسے ہی وہ لوہے کو بنا دیتے تھے۔ داؤد علیہ السلام جیسے پکڑتے تھے لوہے کو تو ان کے ہاتھ میں وہ لوہا ایسے ہی پگھل جاتا جیسے ہم جو ہے مٹی وغیرہ کو کر سکتے ہیں، کرتے ہیں۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی، ایسی قوت دی تھی کہ وہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے پگھال دیتے، جبکہ آج لوہا کس سے پگھلایا جاتا ہے؟ کس سے؟ آگ سے۔ کس سے؟ بغیر آگ اور اس کے بھٹی کے اندر ڈالے ہوئے لوہا پگھلتا نہیں ہے۔ لوہے کی تمام چیزیں جو بنتی ہیں وہ لوہے کو آگ میں پگھلایا جاتا ہے، اس کے بعد تمام چیزیں بنائی جاتی ہیں، جبکہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کے اندر ایسا معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ لوہے کو پکڑتے تو لوہا پگھل جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم نبی دنیا کے اندر بھیجا کہ ان کی آواز سے وہ پتھر اور ٹھوس مضبوط پتھر سے بنا ہوا پہاڑ تسبیح کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اور آپ کے لیے نبی اور اسوہ بنا کر کے بھیجے گئے، یہ زندگی بھر ہمیں اور آپ کو تبلیغ کرتے رہے، پوری دنیا والے کو تبلیغ کرتے رہیں، اور یہ انسان کا دل جو انتہائی نرم ہے وہ پھر بھی اس کی تبلیغ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک پتھر جو ہے، ایک پتھر داؤد علیہ السلام کی آواز سن کر کے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اور یہ انسان دن بھر میں نہ جانے کتنے نبی کے فرمودات، نبی کی باتیں سنتا ہے، نبی کی سنتوں کو سنتا ہے، ایک پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر، اس قدر انسان گر گیا ہے، اس کا دل کتنا سخت ہو گیا ہے، اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی قوم سبا کا واقعہ، قوم سبا کا واقعہ ذکر ہے۔ یہ سورہ سبا ہی کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے، اس لیے قوم سبا کا ذکر کر رہا ہے۔ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ قوم سبا کہاں؟ یہ مصر کے اندر واقع تھی، اور یہ قوم سبا وہی سبا ہے جو جہاں کی وہ رانی تھی بلقیس، جہاں کی رہنے والی وہ مہارانی بلقیس تھی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اور یہ ملکہ تھی، وہاں کی مہارانی تھی، اور اس کی حکومت چلتی تھی، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے سورج کو سجدہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دے رکھی تھی، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، ان کے ٹھہرنے میں، ان کے رکنے میں اللہ تعالیٰ نے نشانی رکھی تھی۔ نشانی کیا رکھی تھی؟ جنتان عن یمین و شمال، ان کا جو ملک تھا، ان کا جو علاقہ تھا، ان کی جو بستی تھی، ان کے دونوں طرف اللہ تعالیٰ نے باغ بنا رکھے تھے۔ اللہ اکبر، کیسے باغ تھے؟ اور وہ باغ ایسا، یہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ علاقہ اتنا خوشحال علاقہ ہے کہ وہاں پر پھل بھی بہت آتے ہیں، اور باغات بھی بہت ہیں، اور ہریالی بھی بہت ہے، اناج اور غلہ بھی بہت اگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کسی قوم اور کسی ملک کی ترقی اور اس کی طاقت کے لیے دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اس کے مال کا مضبوط ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ وہاں باغات بھی بہت تھے اور وہاں ہریالی بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے دونوں طرف جو ہے 2 باغ بنا رکھے تھے، 2 باغ۔ اب یہ دونوں باغوں کے اندر کیا ہوتا تھا؟ پہاڑ سے چشمے جاری ہوتے تھے اور پانی آتا تھا، تو یہ لوگ یہاں کے رہنے والے لوگوں نے بند بنا رکھے تھے، بند، جیسے سیلاب میں جب پانی روکا جاتا ہے تو بند بنایا جاتا ہے، ایسے ان لوگوں نے بند بنا رکھا تھا تاکہ یہ پانی برابر جو ہے یہ باغات کو، کھیتیوں کو لگتا رہے، اور کھیتی جو ہے سیراب ہوتی رہے، کسی طرح سے کوئی تکلیف کھیتی کو نہ ہو، باغات کو نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دیکھو، تم جب تک یہ کام، یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے اور اللہ کے نافرمانی نہیں کرو گے، لیکن جیسے ہی اللہ کی نافرمانی کرو گے یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے چھین لے گا اور تمہیں ختم کر دے گا۔ اللہ نے کہا فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ
ذواتی اکل خمط واثل وشیء من سدر قلیل۔ اللہ نے کہا ان کو جب سمجھایا نبی نے، یا ان کو ان کی نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو یہ نعمتیں جو تمہیں ملی ہے، یہ باغات، یہ ساری چیزیں، اس کے اوپر تم ناز کرتے ہو، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر رہا، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں، کسی کو پوجنا نہیں، لیکن ان لوگوں نے اعراض کیا تو اللہ نے کہا ان کے اوپر ہم نے سیلاب نازل کر دیا، بارش نازل کی، ان کے اوپر سیلاب نازل ہوا، اور سیلاب کے ذریعے سے سارے بند ٹوٹ گئے، اور جیسے ہی بند ٹوٹے ویسے ہی ان کے باغات بھی بہہ گئے، اور باغات کے اندر جتنی بھی چیزیں تھیں ان کی ساری کھیتیاں، سارے کے سارے باغات سب برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ بس جیسے سمجھ لیجئے کہ اس سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس سے پہلے یہاں پر باغ کے اندر کوئی پھل اگا ہی نہیں ہے، ایسی کنڈیشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں باغوں کو کر دیا، جبکہ اس سے پہلے کیا تھا، بڑے ہرے بھرے باغ تھے، اور وہاں پر قسم قسم کے وہاں پر پھل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگا رکھے تھے، لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری نعمتوں کو چھین لیا۔ اس سے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکریہ جتنا ادا کریں گے اللہ کی نعمتیں اتنی ملے گی، اور جو انسان اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا نہیں کرتا ہے اس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ فوری طور پر چھین لیتا ہے، جیسے کہ قوم سبا سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی بڑی نعمتوں کو چھین لیا۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ یہ جو معبودان باطلہ کو لوگ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، یہ قطمیر کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ قطمیر کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کھجور ہے، کھجور دیکھا، کھجور کے اندر گٹلی ہے، گٹلی کے اوپر ایک وائٹ کلر کی پتلی سی باریک سی پرت ہوتی ہے، ایک کور ہوتا ہے، اسی کو اللہ نے قطمیر کہا۔ کھجور کے اندر گٹلی کے اوپر ایک باریک سی پرت ہوتی ہے، پیپر کی طرح سے، وائٹ کلر کے پیپر کی طرح ایک دم باریک، اسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ دنیا کے اندر جو معبودان باطلہ ہے یہ اس قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ اس قطمیر کو پیدا نہیں کر سکتے، بنا نہیں سکتے، اس کھجور کی جھلی کو، اس گٹلی کے اوپر کے جو چھلکا ہے اس کو پیدا نہیں کر سکتے، اس کی ملکیت نہیں رکھ سکتے، تو اتنی ساری دنیا کو چلا کیسے سکتے ہیں؟ یہ دنیا والوں کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ یہ دنیا والوں کو کیسے روزی دے سکتے ہیں؟ یہ دنیا کے سارے لوگوں کو اولاد کیسے دے سکتے ہیں؟ سارے دنیا کے لوگوں کو جو ہے کیسے یہ خوش رکھ سکتے ہیں؟ ان کے اندر طاقت نہیں ہے، یہ معبودان باطلہ کے اندر طاقت نہیں ہے، جبکہ وہ جھلی کیوں ایک جھلی کی طاقت نہیں رکھ سکتے، اس کی ملکیت ان کے یہاں نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے، تو پوری کائنات کو چلانے کی طاقت کیسے ممکن ہے؟ ان کے یہاں اس چیز کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ آگے اللہ نے ذکر کیا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے لوگ محتاج ہے، فقیر ہے، اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ غنی اور بے نیاز ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے سامنے کیا ہو؟ فقیر ہو، محتاج ہو۔ اب اس کے اندر لوگوں میں انبیاء بھی داخل ہے، صدیقین بھی داخل ہے، شہداء بھی داخل ہے، صالحین اور نیک لوگ بھی داخل ہیں، عوام بھی داخل ہیں، لوگ بھی داخل ہے، امتی بھی داخل ہے، سب کے سب اللہ کے سامنے محتاج ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ، پوری کائنات کے لوگ اگر اللہ کی نافرمانی پر آ جائے اور اللہ کی نافرمانی کر دے تو اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، اللہ کی بات کو ماننے والے ہو جائیں اور اللہ کے سامنے سجدے کرنے لگ جائے تو اللہ کی طاقت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت انسانوں کی ہے، انسانوں کو ہے، ضرورت لوگوں کو ہے، لہذا لوگ ضرورت مند ہیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے لو لگائیں، گریہ وزاری کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سجدے کو اپنی پیشانی کو جھکائیں، سر بسجود ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جو اللہ سے
ہمیشہ ڈرتے ہیں، اور وہ صرف ڈرنے کی وجہ بتائی گئی ان کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جو معرفت ہے، کتاب و سنت کی جو ان کے پاس اس کا علم ہے، اور جنت اور جہنم کا جو علم ہے، قبر کے عذاب کا جو علم ہے ان کے پاس، قیامت کی ہولناکی کا جو منظر ہے اس کا علم ہے، اس علم کی بنیاد پر وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ اللہ نے کہا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہے۔ کون ہے؟ علماء، اہل علم ہے۔ علماء کی جماعت اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت کا علم ہے، اللہ کے مقام و مرتبے کا علم ہے، اللہ نے جو کائنات بنائی اس کا علم ہے، اللہ نے جنت اور جہنم بنائی اس کا علم ہے، اللہ کے عذاب کا علم ہے، قیامت کی ہولناکی کا جو منظر کھینچا گیا ہے اس کا علم ہے۔ اس لیے علماء سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کو بہترین تجارت قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ بہترین تجارت، بزنس۔ سب سے بہترین بزنس، سب سے بہترین تجارت یہ ہے کہ انسان اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے، نماز پڑھے اور جو کچھ اللہ اسے دے اس میں سے خرچ کرے۔ اللہ نے کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، مال جتنا بھی دیا ہو اس میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، خاموش خفیہ طور پر اور علانیہ سب کے سامنے بھی، جیسی ضرورت محسوس ہو وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا یرجون تجارتا لن تبور، یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی تجارت کو پسند کر رہے ہیں لن تبور، جس تجارت کے اندر کبھی گھاٹا نہیں، کبھی نقصان نہیں، کبھی لاس نہیں ہونے والا، ہمیشہ بینیفٹ، ہمیشہ بینیفٹ۔ ایسی تجارت، ایسی بزنس کہ ایسا بزنس کہ جس کے اندر کبھی لاس نہیں، کبھی نقصان نہیں، بلکہ ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ۔ کیسے میرے بھائیوں؟ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، آپ کو اس کے اوپر کیا ملنے والا ہے؟ اجر ملنے والا ہے۔ اجر ضائع ہونے والا ہے؟ نہیں۔ اجر برباد ہونے والا ہے؟ نہیں۔ ایسی تجارت کہ جس سے صرف اور صرف کیا ہے؟ فائدہ ہے، نقصان نہیں۔ نماز پڑھیں گے آپ، نماز پڑھنے سے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ اجر و ثواب۔ صدقہ خیرات کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، کیا ملنے والا ہے؟ اجر و ثواب۔ تینوں چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کو اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے یہ ایسی تجارت ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہونے والا۔ اور دنیا کی تجارت، آپ نے ایک رمضان کا مہینہ چل رہا ہے نا، ایک ڈیگ حریص بنایا، بہت ممکن ہے کہ آدھی ڈیگ جو ہے حریص بکی اور آدھی ڈیگ نقصان۔ ممکن ہے ایسی تجارت۔ آپ نے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، حلیم بنایا، ایک ڈیگ، پونا ڈیگ جو ہے بک گیا، ایک پاؤ جو ہے بچ گیا۔ نقصان ہو گیا کہ بچ گیا؟ نفع ہوا۔ تجارت، دنیا کی تجارت میں نفع اور نقصان دونوں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی تجارت میں کبھی نقصان نہیں، ہمیشہ کیا ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، اپنے قیمتی مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ یہی اصل جو ہے تجارت ہے۔ اسی تجارت میں ہمیں بڑھوتری کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو دنیا میں کسی کو مال زیادہ ملتا ہے، کسی کو کم، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خوب مال دیتا ہے، کسی کو کم مال دیتا ہے۔ تو جس کے پاس زیادہ مال ہے یہ مت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور جس کے پاس کم مال ہے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ تو مال کی زیادتی اور کمی
یہ اللہ کی رضامندی اور ناراضگی پر دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ دنیا کے اندر کتنے کافر ہیں، کتنے مشرک ہیں، کتنے نافرمان ہیں جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حساب مال دیا ہے، اور کتنے متقی پرہیزگار ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ کے گھر کے اندر ہمیشہ سجدہ کرتے ہیں، ان کے پاس معمولی سا کھانا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم۔ اب جو لوگ کم ہو یا زیادہ، اس میں سے اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، ذرہ برابر بھی اگر آپ خرچ کرتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُ، اللہ تعالیٰ اس کے معاً بعد اس کا بدلہ دے دیتا ہے، فوراً آپ کو بدلہ دے دے گا اس کا، یا تو دنیا میں دے دے گا، آخرت میں ملنا ہی ملنا ہے، دنیا میں آپ کو اس کا بدلہ دے دے گا۔ حدیث کے اندر ہے، حدیث قدسی کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم انفق، اے آدم خرچ کر، انفق علیک، میں بھی تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ابن آدم انفق، تو خرچ کر، انفق علیک، تجھ پر میں خرچ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اس لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اور جانتے ہیں صبح صبح خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ صبح صبح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ آسمان سے 2 فرشتے ڈیلی اترتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آسمان سے روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں۔ کب اترتے ہیں؟ فجر کے بعد، صبح، اس ٹائم اترتے ہیں، اور 2 فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ جس نے تیرے راستے میں دیا اس کو بہت دے، بہت دے، بے حساب دے دے، تو اسے بے حساب دے۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اللہ تیرے راستے میں جس نے خرچ نہیں کیا، جس نے نہیں دیا، اس کو تو برباد کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، فجر کے وقت خرچ کرنے کی جو فضیلت ہے، صبح صبح جو خرچ کرنے کی فضیلت، اتنی بڑی فضیلت کہ فرشتے کی دعا کے ہم مستحق ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی میں ایک معمول بنائیے۔ یہاں بیٹھے جتنے لوگ ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے اندر یہ بات پہنچ رہی ہے، پہنچے گی انشاءاللہ۔ سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، فجر کی نماز پڑھنے تو آتے ہیں، کچھ پیسہ لے کر کے آئیے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ رات میں ہم سونے چلتے ہیں تو ڈریس وغیرہ چینج ہو جاتا ہے، ممکن ہے ہمارے نماز کے لیے الگ ڈریس ہو، لیکن فجر کے لیے میں خصوصی طور پر کہوں گا کہ کچھ پیسہ اپنے جیب میں لے کر کے آئیے۔ فجر کی نماز پڑھ کے ہی سارے اذکار ذکر کرنے کے بعد، اشراق کی نماز اگر جو لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد جب نکلے تو کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے۔ اب آپ کہیں گے کہاں خرچ کریں؟ دنیا میں آپ کو جہاں مناسب لگے وہاں خرچ کر دیجئے۔ اور اللہ کے گھروں کے اندر تو آج کیا لگے ہوئے ہیں؟ باکس لگے ہوئے ہیں، خاموشی کے ساتھ باکس کے اندر بسم اللہ بول کر کے ڈال دیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کا یہ جو فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ جو خرچ کرتا ہے اسے بے حساب عطا فرما۔ میرے بھائیوں، اس دن آپ جس دن آپ خرچ کریں گے، اس دن پھر آپ اپنا تجربہ کر سکتے ہیں کہ میرا ڈیلی کا روٹین کیا تھا، کتنا مال آتا تھا اور آج کتنا آیا ہے، کیونکہ یہ فرشتے کی دعا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ فرشتے کی دعا ہے۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، ایک اپیل کروں گا، ہر دن 1 روپیہ خرچ کیجیے۔ ضروری نہیں ہے 100 روپیہ، 1000 روپیہ، 2000، 5000، لاکھ روپیہ، منع کوئی ضروری نہیں۔ 1 روپیہ دیجیے، لیکن دیجیے، روز دیجیے، اور اس فرشتے کی دعا کے مستحق ہو جائیے۔ انشاءاللہ زندگی رہے گی، آپ پھر اس کا تجربہ کریں گے، اللہ تعالیٰ بے حساب آپ کو مال و دولت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے پارے کے اخیر میں سورہ یاسین کو۔ جانتے ہیں بعض لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ سورہ یاسین یہ قرآن مجید کا دل ہے۔ قرآن مجید کا کیا ہے؟ دل ہے۔ ایسی کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، اور صحیح حدیث سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے کہ سورہ یاسین یہ قرآن مجید کا دل ہو۔ بعض لوگ اس کو فجر کے بعد پڑھنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خیر و برکت آتی ہے، فقر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی کوئی صحیح حدیث
موجود نہیں ہے، یہ سب لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں جو لوگوں نے معاشرے سماج کے اندر بہت زیادہ عام کر دیا، اوپن کر دیا ہے۔ ہم یہ کہیں گے سورہ یاسین قرآن کریم کی ایک سورت ہے، جس طرح دیگر سورتوں کو، دیگر آیتوں کو پڑھنے کا ثواب ہے، ایک حرف پر 10 نیکی، ایسے ہی آپ سورہ یاسین پڑھیں گے تو آپ کو ویسے ہی کا ثواب ملے گا، ایک حرف پر 10 نیکی ملے گی۔ پوری یاسین پڑھ جائیں گے تو پوری یاسین کے اندر، پوری سورت کے اندر جتنے بھی حروف ہیں، ہر حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکی ملے گی۔ یہ جیسے قرآن کا پڑھنے کا ثواب ہے ویسے سورہ یاسین کا ہے، اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دماغ میں، ذہن میں نہ رکھیں کہ سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن مجید کا دل ہے، یہ پڑھنے سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، برکتیں آتی ہیں اور بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ یہ سب بالکل فضول باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں، اس سے دلیل کا کوئی تعلق نہیں۔ دلیل اس سلسلے میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہو، کہ جس میں کہا گیا ہو اللہ کے نبی نے یا صحابہ نے یا ہمارے سلف نے کہا ہو کہ سورہ یاسین جو ہے اس کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر سورہ یاسین کے پڑھنے کی فضیلت آئی ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔